بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین و حاضرین کو السلام علیکم، اور امید کرتے ہیں کہ آپ تمام لوگ بہت خوش و خرم ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ہم آج آپ کے لیے لا رہے ہیں ایک نئی کہانی، معاشرے کے اندر ہونے والے نئے نئے واقعات جو کہ کہانی کی صورت میں بیان کیے جاتے ہیں، تاکہ آپ لوگوں کو معاشرے کے اندر ہونے والی خطرناک اور دردناک قسم کے واقعات کے بارے میں جان سکیں اور معاشرے کے اندر ہونے والی ناانصافیوں کے بارے میں آپ کا علم بڑھ سکے۔ تو چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کہانی کا عنوان ہے جب نیکی یاد آتی ہے۔ ان دنوں میٹرک کی طالبہ تھی اور پڑھنے کا بہت شوق تھا، اس لیے سہیلیاں کم بناتی تھی۔ نائلہ میری واحد دوست تھی، وہ میری کلاس فیلو بھی تھی اور اس کا گھر ہمارے گھر سے نزدیک ہی تھا۔ میں کبھی کبھار اس کے یہاں چلی جایا کرتی تھی۔ نائلہ کا ایک بھائی تھا جس کا نام شاہد تھا۔ میں جب بھی ان کے گھر جاتی وہ مجھے حسرت بڑی نظروں سے دیکھتا۔ اس کا چہرہ بڑا معصوم نظر آتا تھا، شاید اسی لیے وہ مجھے اچھا لگنے لگا۔ ہم دونوں بات کرنا چاہتے تھے لیکن موقع نہ ملتا تھا۔ ایک دن میں نائلہ کے گھر گئی تو اس کے والد کام پر گئے ہوئے تھے، جبکہ وہ خود اپنی امی کے ہمراہ بازار گئی تھی۔ شاہد گھر پر اکیلا ہی تھا۔ یوں ہمیں ایک دوسرے سے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ ابھی ہم ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے کہ اس کی بہن اور والدہ آ گئی۔ دروازہ کھلا تھا اور ہم باہر بیٹھے باتیں کر رہے تھے، لہٰذا انہوں نے کچھ محسوس نہیں کیا۔ ہمارے امتحان قریب آ رہے تھے۔ میں نے کہا، نائلہ تمہاری تیاری کیسی جا رہی ہے؟ وہ بولی، کچھ زیادہ اچھی نہیں۔ فکر مت کرو، ہم اکٹھے تیاری کر لیں گے۔ میں روز شام کو آ جایا کروں گی۔ وہ بولی، بہت خوب، یہ بہت اچھا رہے گا۔ اگلے روز امی سے اجازت لی اور پرچوں کی تیاری کا بہانہ کر کے میں نائلہ کے گھر گئی۔ یہ روز پڑھنے کا کہہ کر آ جاتی، در حقیقت میں شاہد سے ملنے کی خاطر یہاں آتی تھی۔ تاہم نائلہ اور آنٹی کی موجودگی میں بہت کم اس سے بات کرنے کا موقع ملتا تھا۔ جب کھل کر بات نہ ہو پاتی تو ہم دونوں دل میں محسوس کر رہ جاتے تھے۔ دل میں گھٹن سی رہنے لگی۔ یہ گھٹن شاہد کو بھی محسوس ہوتی تھی، اس لیے کئی بار کہا کہ ہم کسی ہوٹل میں چائے پئیں، کچھ باتیں ہوں گی، مگر میں ٹال مٹول کر جاتی کیونکہ گھر کا ماحول اس بات کی اجازت نہ دیتا تھا۔ ابو بہت سخت مزاج تھے۔ ابو نے منشیات فروشی کی وجہ سے خاصی دولت اکٹھی کر لی تھی۔ ایسے دھندوں میں گنڈا عناصر سے بھی واسطہ رہتا تھا۔ والد صاحب بظاہر شریف اور سفید پوش تھے، لیکن ان کا تعلق الگ قسم کے لوگوں سے تھا۔ ظاہری ہے کہ جس آدمی کا تعلق الگ قسم کے لوگوں سے ہو وہ خود بھی صحیح تو نہ ہوگا۔ والد صاحب کے اکثر دوست گنڈا قسم کے تھے اور کچھ لوگوں کو انہوں نے باقاعدہ پال رکھا تھا تاکہ برے وقت میں کام آئے۔ ایک گنڈے نے ان کی خاطر 5 سال جیل بھی کاٹی تھی۔ اس کا نام رفیق تھا، جسے سب فیقا کہتے تھے۔ یہ ایک پرجوش اور لمبا تڑنگا نوجوان تھا جس کو میرے ابا بہت عزیز رکھتے تھے۔ وہ اکیلا تھا، عزیز و اقارب والدین کا کچھ پتہ نہ تھا۔ یہ اکثر ہمارے گھر کی نگرانی پر مامور ہوتا۔ مجھے اس سے ڈر لگتا تھا کہ کہیں اس نے مجھ شاہد کے ساتھ کبھی ہوٹل وغیرہ جاتے دیکھ لیا تو میری خیر نہ ہوگی۔ ان دنوں میں شاہد کے خیالوں میں تھی، لہٰذا تعلیم سے دلچسپی کم ہو گئی تھی۔ نائلہ کو بھی شک ہو گیا کہ بانو پڑھنے کم اور شاہد سے ملنے زیادہ آتی ہے۔
تاہم اس نے مجھے کچھ کہا اور نہ اپنی ماں کو، کیونکہ وہ اپنے بھائی سے بہت محبت کرتی تھی۔ امتحان سر پر آ گئے۔ میں نے پرچے بہت بے توجہ سے دیے، کیونکہ میں اور شاہد پرچے کے بعد ایک باغ میں چلے جاتے تھے جو امتحانی مرکز سے نزدیک ہی تھا۔ شاہد سے ملنے کی مجھے اس قدر جلدی رہتی تھی کہ میں آدھا گھنٹے میں یہ پرچہ ختم کر کے آ جاتی۔ اس دوران ہم نے ایک دو مرتبہ ہوٹل میں چائے بھی پی، مگر کبھی ہوٹل میں جانے کا اتفاق نہیں ہوا اور میرے پرچے ختم ہو گئے۔ پرچے ختم ہوتے ہی میں گھر میں قید ہو کر رہ گئی۔ شاہ نے کئی بار مجھ سے میرے گھر پر ملنے کی کوشش کی۔ وہ نائلہ کو ہمارے گھر ساتھ لے کر آیا کرتا تھا، تب میں نے اس کو منع کر دیا، کیونکہ مجھ کو فیقے سے ڈر لگتا تھا کہیں وہ ابو سے شکایت نہ کرتے۔ اگر والدین کو علم ہو جاتا کہ میرے اور شاہد کے درمیان کوئی تعلق ہے، وہ ہم دونوں کو زندہ دفن کر دیتے۔ تبھی پھونک پھونک کر قدم رکھ رہی تھی۔ ایک بار جب میں ابو کے کمرے میں کے پاس سے گزر رہی تھی، مجھ کو امی اور ابو کو کی جھگڑنے کی آواز سنائی دی۔ وہ میری شادی کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، لہٰذا میں وہاں رک گئی۔ تبھی ابو نے کہا کہ میں بانو کی شادی فیقے سے کر رہا ہوں، مگر امی اس بات پر رضامند نہیں تھی۔ وہ کہہ رہی تھی تم خود گنڈے ہو تو بیٹی کی شادی بھی گنڈے سے کرنا چاہ رہے ہو۔ میں ایسا ہرگز نہ ہونے دوں گی۔ میں اپنی معصوم بچی کی زندگی برباد نہیں کر سکتی۔ فیقے کی بدولت میں نے یہ سب دولت کمائی ہے۔ وہ میرا وفادار اور خیر خواہ ہے۔ میں اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کا بھی میرے سوا کوئی نہیں۔ ہم ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی اور گہرے رازدار۔ اگر کبھی فیقہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ لہٰذا نہیں چاہتا ہم اس طرح ہمارا ایندھن اور ہمارا بندھن اور مضبوط ہو جائے گا۔ مگر یہ اسی صورت میں ممکن ہوگا جب میں اس کو اپنا داماد بنا کر اپنی چار دیواری کے اندر لے آؤں گا۔ اس میں ہم سب کا فائدہ ہے۔ لیکن وہ عمر میں بہت بڑا ہے، جبکہ بانو کم سن ہے۔ آپ اپنی بیٹی پر یہ کیا غضب ڈھانا چاہ رہے ہیں؟ میں کسی صورت اس ادھیڑ عمر مرد سے اپنی 14-15 برس کی بیٹی نہ بیاہوں کی۔ جب ماں نے شدید مخالفت کی تو ابو نے ان کی خوب پٹائی کی۔ بلاخر ماں کو راضی ہونا پڑا۔ راضی نہ ہوتی تو کیا کرتی؟ ہر شریف عورت اپنے شوہر کے آگے آواز نہیں اٹھا سکتی، لہٰذا انہوں نے ایک وفادار بیوی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے چپ سادھ لی اور پھر کہا، ایک بات میری بھی مان لو، جب تک بانو میٹرک نہ کر لے اور اس کا رزلٹ نہ آ جائے تب تک اس کی شادی مت کرنا، اور ابھی تم فیقے سے کوئی بات نہ کرنا۔ یہ گفتگو سن کر میں چونک گئی اور میرا سکون برباد ہو گیا۔ رات بھر مجھے نیند نہ آئی۔ دوسرے دن میں نے نائلہ کے گھر جانے کا فیصلہ کر لیا تاکہ شاہد کو اس صورتحال سے آگاہ کر دوں۔ اگلے دن جب میں وہاں پہنچی تو شاہد کی امی بھی گھر پر موجود تھی۔ اب بات نہ ہو سکتی تھی۔ میں نے بہانہ کیا اور کہا، خالہ جان، شاہد سے کہیے کہ مجھے محمود آباد اپنی موٹر سائیکل پر چھوڑ آئے۔ آنٹی نے اجازت دے دی اور بیٹے کو کہا کہ اس کو چھوڑ آؤ۔ مجھ کو شاہد سے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ میں نے اس کو بتایا کہ میرے ابو شادی فیقے سے کر رہے ہیں، جو ابو کا ساتھی ہے اور نگراں بھی ہے، مگر میں اس سے شادی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ مجھے اس کی بڑی بڑی مونچھیں اور خوفناک آنکھیں دیکھ کر خوف آتا ہے۔ میں صرف تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لہٰذا تم کچھ کرو۔ وہ بولا، میں ایسا کیا کر سکتا ہوں کہ تمہارے والد میری شادی تمہارے ساتھ کر دیں؟ میں دولت کا انبار یا منشیات کے ٹرک لاد کر تو نہیں لا سکتا۔ ہاں، میں ایک ہفتے کے بعد اپنی امی کو تمہارے گھر بھیجوں گا۔ وہ عزت سے رشتہ مانگیں گی، لیکن مجھے امید ہے کہ انکار ہوگا۔ بہرحال پھر دیکھیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے گھر سے کچھ دور اتار دیا۔ ہفتہ بعد ہمارا رزلٹ آ گیا، لیکن شاہد کے گھر سے کوئی نہ آیا۔ میں میٹرک میں فیل ہو گئی تھی۔ اس بات سے ڈرتی تھی کہ کسی بھی
دن میری شادی مقرر کر دی جائے گی۔ ابو کے ڈر کی وجہ سے میں کوئی بات نہیں کر رہی تھی کہ وہ کہیں شاہد کو مروا نہ دے۔ ایک روز شاہد ہمارے گھر آیا۔ میں نے امی سے کہا کہ نائلہ کی طبیعت بہت خراب ہے، اس کا بھائی آیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کے ساتھ ان کے گھر چلی جاؤں۔ امی نے اجازت دے دی تو ہم دونوں باغ میں چلے گئے۔ وہاں ایک سبزہ زار میں بیٹھ گئے۔ شاہد مجھ سے کہنے لگا کہ میری امی میری شادی کسی اور جگہ کرنا چاہتی ہے، مگر میں شادی کروں گا تم سے۔ میں نے کہا شاہد ہم دونوں باہم رضامندی سے شادی کہیں باہر جا کر لیتے ہیں اور کسی اچھے شہر میں جا کر رہنے لگیں گے۔ کچھ سوچنے کے بعد وہ بولا ہاں تم کو فیقے سے بچانے کا بس یہی ایک راستہ ہے، تم کل ٹھیک 4 بجے باغ آ جانا، پھر ہم دونوں شادی کر لیں گے۔ اس کے بعد میرے گھر والے خود بخود راضی ہو جائیں گے، کیونکہ امی ابو مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ مجھے تنہا نہ چھوڑیں گے۔ اگلے روز امی سے پھر یہی کہا کہ نائلہ کی طبیعت پوچھنے جانا ہے، اور یوں گھر سے نکل کر سڑک پر آ گئی، جہاں کچھ فاصلے پر شاہد میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس بار وہ مجھے شہر کے ایک مشہور ہوٹل میں لے آیا، جہاں جانے کی ہم کو آرزو ہوا کرتی تھی۔ آج کی رات ہمیں اسی ہوٹل میں گزارنی ہی تھی۔ میں نے اس کو کہا کہ ہم پہلے شادی کر لیں، لیکن وہ کہنے لگا شادی 1-2 روز بعد کریں گے، کیونکہ میرے دوست لاہور گئے ہوئے ہیں، ان کو آ جانے دو، کل آ جائیں گے۔ میں نے ان کو فون کر دیا ہے، یہاں والے دوست اس معاملے میں میرا ساتھ نہ دیں گے۔ یہ رات میری بربادی کی رات تھی۔ دوسرے دن اس کے دوست بھی آ گئے۔ شاہ نے کہا ہم رات کو شادی کر لیں گے۔ اس نے میرا تعارف اپنے دوستوں سے کرایا۔ رات کے تقریباً 10 بجے چکے تھے۔ یہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ ایک دوست نے کہا یہاں سے چلنا چاہیے۔ وحید کے ڈیرے پر اس نے قاضی اور نکاح کا انتظام کیا ہے۔ یہ مجھے لے کر ہوٹل سے نیچے آئے اور گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اسی وقت ایک پولیس کی گاڑی جو گشت پر تھی قریب آ کر رکی۔ شاہد خوفزدہ ہو گیا۔ اس کے دوستوں نے کہا تم واپس اوپر ہوٹل جاؤ تاکہ پولیس تم کو گرفتار نہ کر سکے، اور ہم بانوں کو لے کر جا رہے ہیں۔ بعد میں جب پولیس والے چلے جائے تم بھی وحید کے ڈیرے پر آ جانا۔ شاہد ہوٹل چلا گیا اور یہ لوگ مجھے گاڑی میں بٹھا کر ساتھ لے آئے۔ یہ مجھ کو اپنی کسی ٹھکانے پر لے آئے تھے جس کا شاہد کو علم نہ تھا، اور یوں مجھ کو اس رات موقع پا کر بھیڑیوں نے گھیر لیا۔ میں نے ان سے کہا کہ اپنے دوست کی دوستی کا تو کچھ خیال کرو، میں اس کی امانت ہوں، اس نے مجھ سے شادی کرنی ہے۔ شادی کی بات پر وہ کہہ کے مار کر ہنسنے لگے کہ کیسی شادی، کیا تم شادی کے قابل ہو؟ ان انسان نما درندوں نے مجھے سونے سے مٹی بنا دیا۔ صبح ہونے سے کچھ قبل وہ مجھے میرے گھر کے پاس چھوڑ کر چلے گئے۔ سب سے پہلے جس نے مجھے دیکھا وہ فیقہ تھا۔ وہ میرے پاس آیا اور پوچھا کہ تمہارا یہ حال کس نے کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ جن درندوں نے میرا ایسا حال کیا ہے میں ان کو نہیں جانتی۔ میں اپنی سہیلی کے گھر اس کی خیریت دریافت کرنے جا رہی تھی کہ یہ گنڈے راستے میں مل گئے۔ انہوں نے مجھے زبردستی اٹھا کر گاڑی میں ڈال دیا اور بے ہوشی کی دوا سنگھا دی۔ پھر مجھے نہیں پتا کیا ہوا۔ صبح منہ اندھیرے وہ مجھے پھینک کر چلے گئے۔ فیقہ مجھے اٹھا کر بیٹھک میں لے آیا۔ 2 روز سے والد صاحب کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ اس نے امی کو بلوا کر مجھے ان کے حوالے کر دیا۔ میری زندگی اور میرے خواب اتنے جلد تباہ ہو جائیں گے یہ میں سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ شاید ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب خوف والد صاحب کا تھا کہ جب فیقہ ان کو تمام احوال بتائے گا تو وہ مجھے قتل کر ڈالیں گے۔ ماں 2 دن سے میری گمشدگی کا راز دل میں دبائے مجھ کو چپکے چپکے تلاش کر رہی تھی۔ نفل پڑھ رہی تھی خدا کرے میں اپنے باپ کے آ جانے سے پہلے ہی مل جاؤں۔ میں ان کو ملی تو مگر صحیح سلامت رہی۔ امی نے فیقے کے آگے ہاتھ جوڑے کہ تم اس راز کو
میرے شوہر کو مت بتانا ورنہ نہ جانے وہ میری بچی سے کیا برتاؤ کرے گے۔ فیقے نے یہ درخواست منظور کر لی، میں میٹرک پاس نہ کر سکی۔ والد صاحب نے فیقے سے مجھے بیاہنے کا عندیہ دے دیا۔ فیقے نے میرے والد کی درخواست کو نہیں ٹھکرایا، حالانکہ وہ جانتا تھا میں شادی سے قبل برباد ہو چکی ہوں۔ میری شادی فیقے سے ہو گئی۔ جس روز میں دلہن بنی مجھ کو شہادت کی یاد نے اس قدر رلایا کہ میری ہچکی بد گئی۔ ایسے دل کی حالت تھی کہ کسی سے کچھ کہہ سکتی تھی اور نہ اظہار کر سکتی تھی۔ جس روز میں غائب ہوئی تھی ایک دن شاہد پھر بھی گھر سے غائب رہا۔ وہ اگلی رات گھر آیا جبکہ اس کے دوست مجھے اغوا کر کے لے گئے۔ اس کی حالت سے ماں نے اندازہ کر لیا کہ اصل معاملہ کیا ہے، مگر اس کے والدین نے اس بات کو دبانے کی خاطر شاہد کو گھر سے نہ نکلنے دیا۔ نائلہ اور آنٹی میری شادی میں بھی نہ آئیں۔ فیقے سے شادی کے وقت میں نے سوچا تھا کہ اس سے بہتر ہوتا کہ میں ماں باپ کے گھر میں داخل ہوتے ہی اس روز مجھے قتل کر دیتے۔ جس دن میری زندہ لاش میں گنڈے پھینک کر چلے گئے تھے، فیقے نے مجھے پھولوں کی طرح رکھا اور کبھی تکلیف نہ ہونے دی۔ وہ کہتا تھا تمہارا قصور نہیں، اے کاش تم کو اغوا کرنے والوں کو میں تلاش کر سکتا تو ان کو گولیوں سے بھون ڈالتا۔ اے کاش تم ان کے نام جانتی یا ان کو پہچان سکتی۔ میں آج 2 بچوں کی ماں ہوں۔ ابو کا انتقال ہو چکا ہے اور فیقے نے ان کا سارا کاروبار سنبھالا ہوا ہے۔ میں آج بھی اس کو ناپسند کرتی ہوں، لیکن جب اس کی نیکی یاد آتی ہے تو احترام کرتی ہوں کہ وہ میرے 2 بچوں کا باپ بھی ہے۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو، جزاک اللہ۔